رضوان رضی صاحب، جس روز بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد ہوئی تھی اس روز آپ کا تجزیہ کچھ یوں تھا کہ ذرا میرے اعتبار سے دیکھیں تو شاید ایک قسم کا ریلیف سمجھا جائے اسے، کیونکہ جتنے چارج فریم ہونے تھے، جتنے معاملات کے حوالے سے ایک چارج شیٹ تیار ہونی تھی وہ ہوگی۔ اب ان معاملات پر بات ہوگی، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کب ہوا اور اس میں ان کی انوالومنٹ کتنی رہی ہے۔ فیض حمید صاحب کے معاملے میں بھی آپ کا تجزیہ یہی ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کا اس میں نام آنا اور ساتھ میں یہ کہنا کہ ان سے 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہے، ختم نہیں ہوئی تحقیقات، ابھی وہ چل رہی ہے، اور 9 مئی ظاہر ہے کہ وہ ایک پاکستان کی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہے اور سیاسی پارٹی کے قیادت کے ساتھ منسلک ہے، اور 9 مئی کے اندر اگر وہ آتے ہیں سامنے ماسٹر مائنڈ کے طور پہ یا آپریٹر کے طور کے اوپر، تو پھر ان لوگوں کے خلاف بھی جایا جائے گا جو کہ ظاہر ہے کہ آف شوٹ کے طور پہ پولیٹیکل پارٹی کا تعلق ہے، آپریٹیو کے طور پہ جو آپریٹ کر رہے تھے 9 مئی کرنے کے لیے۔ دیکھیں 9 مئی کو 350 تنصیبات کے اوپر ایک ہی وقت میں یا ایک ہی دن میں حملہ ہونا، اور وہاں پہ نقصان ہوا یا نہیں ہوا یا کتنا ہوا، یا لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑی آرگنائزڈ ایکٹیویٹی تھی، اور ادارہ چاہے گا کہ وہ اس آرگنائزڈ ایکٹیویٹی کے پیچھے جو روم عمل دماغ تھے ان تک پہنچے تاکہ اسے پتا ہو دوست اور دشمن کا۔ میرا یہ خیال ہے وہ اس کیس کی حد تک ان کا جو سلسلہ تھا، جو میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ چلیں اس کیس کی حد تک تو وہ کام ختم ہو گیا۔ اب اگر یہ والا کھلتا ہے، پینڈورا باکس کھلتا ہے، تو اس میں اب پتہ نہیں، وہ ابھی تک تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا ہے نا کہ جی ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں، وہ زیر حراست ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ میں بعد میں آتی ہوں۔ رضوان رضی صاحب، چونکہ ایک کیس میں وہ آپ کی بھی وکیل ہیں، تو ذرا آپ بھی ہمیں بتا دیجئے کہ کیا یہ جو کیس ہے یہ اتنا ہی سادہ ہے جتنا عمران ریاض صاحب کا تھا، یا اس کے علاوہ جو دیگر صحافی ٹھہرے ان کا تھا؟ نہیں، دیکھیے ان کی وکالت کے 2 مرحلے ہوں گے۔ ایک تو وہ کورٹ جنرل مارشل کے سامنے جو ہے وہ کورٹ مارشل کے سامنے پیش ہوں گے اور وہاں پہ وکالت کریں گے، اور وہ وہاں پہ یہ رائٹ دیا جاتا ہے بندے کو، اکیوز کو، ملزم کو، کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل کر سکتا ہے۔ فیض حمید صاحب نے 2 اپنے وکلا کرنے کی کوشش کی تھی پنڈی کے، اور وہ ان دونوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم دستیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا، جبکہ یہ اس کیس کے اندر وہ لکی ہیں کہ آخرکار بیرسٹر شفاق صاحب نے یہ بھاری پتھر جو ہے وہ اٹھایا ہے، علی شفاق نے، اور ٹیلنٹڈ وکیل ہیں، لیکن پہلا مرحلہ ان کا وہ ہوگا جو مطلب کہ ملٹری ٹرائل کا، ملٹری کورٹ کے سامنے یا جو بھی کورٹ مارشل جنرل ہوتا ہے اس کے سامنے ہوگا۔ پھر جب اس کے خلاف اپیل آئے گی جو کہ ہائی کورٹ میں آنی ہے اور پھر سپریم کورٹ میں جانی ہے، وہاں پہ آپ کو اصل مہارت نظر آئے گی علی شفاق صاحب کی کہ وہ کس طرح اپنے اس کو نکال کے لے جاتے ہیں۔ تو اصل میں وہ کیس بلڈ اپ کریں گے جب ابھی وہ کورٹ جنرل مارشل کے اندر پیش ہوں گے، تو اس کے اندر سے وہ لیکوناز رکھوائیں گے جس کو وہ آ کے اپیلٹ کے اندر نا ایکسپلائٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ان کا جو طریقہ کار سمجھ آ رہا ہے کہ اگر وہ آ رہے ہیں، اور چونکہ میں نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے بینگ اے کلائنٹ بھی، تو وہ بلڈ اپ کریں گے کہ وہاں پہ جو کیس ہوگا اس کو لڑیں، اور اس کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس رہ جائیں یا رہ جانے دیے جائیں جو اپیلٹ کورٹ کے اندر جا کے وہ ایکسپلائٹ کر سکیں اور ان کے ذریعے پھر ان کو رہائی کروا سکیں۔